28 अक्टूबर को कप्तान की पार्टी। अपने 2 नवंबर के धरने के सिलसिले में इस्लामाबाद में एक कॉर्नर मीटिंग करना चाहती थी, जिसे वफाकी हुकूमत और दारुल हुकूमत इंतजामिया ने दफा 144 के निफाज के नाम पर न होने दिया। इस मौके पर पुलिस ने कई इंसाफी कारकुनों को गिरफ्तार भी किया। ऐन उसी दिन इस्लामाबाद में एक ग्राउंड में एक मजहबी जुमात को इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से कॉन्फ्रेंस की इजाजत दी गई, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। इस पर मकामी इंतजामिया का मौक़िफ़ था कि ये एक रिवायती प्रोग्राम है जो हर साल होता है, इसलिए इजाजत दी गई। मगर इस वजाहत के बावजूद कई अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के इस इक़दाम को नाइंसाफी और बाज़ ने इससे भी बढ़कर शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देने और मजहबी जुमातों से साज़बाज़ के इल्ज़ाम भी लगाए। तहरीक इंसाफ की बात तो दुरुस्त थी कि वो बराह रास्त मुतासिर थी कि एक सियासी जुमात होने के बावजूद उससे सख्ती से पेश आना और एक मजहबी जुमात से नरमी उसका गुस्सा बनता था। मगर हैरत इस पर हुई कि इस इशू को पीपी ने बहुत ज्यादा शोर से उठाया और हमेशा की तरह हुकूमत पर कलअदम जुमातों से मुतालिका नरमी और उनकी सरपरस्ती का इल्जाम आयद किया गया कि आप मेरा वजीर आजम वजीर दाखिला नहीं है, आप इमरान खान का वजीर आजम नहीं हो, आप इस मुल्क का वजीर आजम नहीं हो, आप कलअदम तंजीमों, आप गुड तालिबान और बैड तालिबान के वजीर आजम वजीर दाखिला हो, आप गुड तालिबान और बैड तालिबान के वजीर आजम वजीर दाखिला हो। अहम रहनुमाओं ने टॉक शोज और मीडिया पर खूब इस सिलसिले को उछाला। यहाँ तक भी बात रहती तो खैर था कि हमारे यहाँ अपोजिशन का काम ही पॉइंट स्कोरिंग रह गया है। ताहम इससे भी बढ़कर चेयरमैन बिलावल ने जब इस इशू पर हुकूमत को ललकारा तो यूं महसूस हो रहा था कि जैसे दहशतगर्दी और कलअदम जुमातों के इशू पर सिर्फ एक ही जुमात मुखलिस है और उनसे आहनी हाथों निमटना चाहती है, और वो है पीपल्स पार्टी। ये पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? चेयरमैन बिलावल ने वजीर दाखिला के दिफाई पाकिस्तान नामी कौंसल के रहनुमाओं से मुलाकात पर कड़ी तनकीद की और उसे तालिबान से पिंगे बढ़ाने के मुतरादिफ करार दिया। क्वेटा के एक दौरे के मौके पर चेयरमैन पीपी ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की, हत्ता कि अपनी मरहुमा वालिदा का जिक्र करते आबदीदा हो गए। मुझे पता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं, जो एक दहशतगर्दी के वाक़े में ही 2007 में हलाक हुई थी। ये सारी तमहीद बिला वजह नहीं बांधी गई। वही पीपी जो एक कॉन्फ्रेंस, वो भी 4 दीवारी में और ज़ाब्ता कानून के तहत कराने पर मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए उसे दहशतगर्दों की मावनत करार दे रही थी। क्या उसके अपने सूबे में सब ठीक है? क्या सूबे सिंध, जहां एक अशरे से भी जायद अरसे से पीपी हुकूमत है, उसमें कलअदम तंजीमों का वजूद बिल्कुल मिटा दिया गया है? क्या सिंध हुकूमत और पीपी कलअदम तंजीमों से मुलाकातें और मुज़ाकिरात की वैसी ही मुखालिफ है जैसी वो मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रही है? अभी ये सवालात संजीदा तज्ज़ियेकारों को दावत फिक्र दे रहे थे कि उसी दौरान गुज़श्ता जुमा और फिर हफ्ते इतवार सोमवार के वाक़यात नमूदार हुए, जिससे न सिर्फ इन तमाम सवालात के जवाब बेबाक हुए बल्कि कई पर्दे चाक होकर नए सवालात भी सामने ले आए। आइए जरा इन सवालात का हालात और वाक़यात की रोशनी में तज्जिया करते हैं। 4 नवंबर जुमे के रोज कराची में यके बाद दीगरे टारगेट किलिंग के वाक़यात होते हैं, जिसमें अहले सुन्नत वल जमात के 6 अफराद को निशाना बनाया जाता है। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस कत्ल गारत के कई मुजरिमों को पकड़ने का दावा किया, जिसमें एक साबिक सेनेटर और पीपी के मुनहरिफ रहनुमा फैसल रजा आबदी भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक टारगेट किलर्स से बराह रास्त राब्तों के इंकशाफ के बाद ही उन्हें हिरासत में लिया गया। फैसल रजा आबदी के घर से भारी असलहा भी बरामद करने का दावा किया गया। अगले रोज मजीद कार्रवाई हुई और अहले तशीही के कई और अफराद धर लिए गए। जो ही ये गिरफ्तारियां हुई,
اور ادارے ملنے والی معلومات کی کڑیاں ملاتے آگے بڑھنے لگے۔ ادھر اچانک شہر کے مختلف علاقوں میں اہل تشیع کی فرقہ پرست گروہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس احتجاج اور پریشر پر بظاہر بیلنس کرنے کے لیے متاثرہ فریق یعنی اہل سنت کے مراکز پر بھی چھاپے مارے گئے اور ان کے رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں، لیکن اہل تشیع کا احتجاج ختم نہ ہوا، یہاں تک کہ 7 نومبر کو ملیر اور نمائش چورنگی جیسے مرکزی شاہراہوں پر ایک فرقے نے مکمل قبضہ جما کر شہر کا نظام برہم کر ڈالا۔ انتظامیہ اول تو تماشا دیکھتی رہی، مگر دن کو حرکت میں آئی، مذاکرات کی کوشش کی، مگر بلوائی دھرنا بازوں نے مذاکراتی پولیس افسران کو گالم گلوچ اور پھر حملہ کر کے ہراساں کرنے کی مذموم کوشش کی۔ بار بار کی کوششیں جب ناکام ہوئیں تو بالآخر پولیس حرکت میں آئی، مگر آگے سے سخت مزاحمت بلکہ اینٹ کا جواب پتھر والا معاملہ سامنے آیا۔ یوں ملیر سارا دن میدان جنگ بنا رہا۔ پولیس شاہراہ اور ریلوے ٹریک کو بحال کرنے میں کامیاب ہوئی، مگر گلیوں اور مکانات سے پولیس پر فائرنگ اور شیلنگ کے سلسلے نے سڑک بحالی کو جاری رکھنا ناممکن بنا دیا۔ تب پولیس گلیوں میں داخل ہونے لگی تو مسلح مزاحمت کاروں نے اسے روکا۔ یوں اس جنگ میں کئی پولیس اہلکار اور افسر زخمی ہوئے۔ یہ سارے مناظر میڈیا پر براہ راست پوری دنیا نے دیکھے۔ رات تک یہ سلسلہ جاری رہا اور حالات کچھ کنٹرول ہو گئے۔ عین اسی شام جب ملیر اور نمائش پر پولیس اور شیعہ بلوائی مظاہرین میں جھڑپیں ہو رہی تھی، جانے کہاں سے ڈوریاں پلیں، احکامات آئے اور ایک ڈور چینل پر کس نے کس کو کیا کہا کہ ایک دم وزیر اعلیٰ ہاؤس متحرک ہوا اور 2 اہم تقاریب ہوئیں۔ ایک تقریب خاصی پر اثرات تھی جس میں 2 دہشت گردوں کو ہائی پروفائل ٹارگٹ کلرز کے طور پر گرفتار کرنے کا خود وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا، جن پر امجد صابری سمیت متعدد قتل کے واقعات کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ یہ خبر اہتمام سے نشر ہوئی، مگر میڈیا نے اس پر متعدد سوالات اٹھائے۔ اول یہ کہ مذکورہ دہشت گرد عاصم کیپری 2013 سے گرفتار تھا، جس کا چودھری اسلم نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا، اور دوسرا اہم سوال یہ کہ امجد صابری کے کیس میں اس سے قبل کراچی پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جن کا تعلق MQM سے بتایا گیا، جن میں سب سے اہم نام شہزاد ملا کا تھا، جو متحدہ لیاقت آباد کا سیکٹر انچارج اور بھتا مافیا کا رکن تھا۔ یہ انکشاف بھی تب سامنے آیا تھا کہ امجد صابری کا قتل بھی بھتا کے چکر میں ہوا۔ اب وہی پولیس ایک اور مذہبی دہشت گرد گروپ کو صابری قتل کا ذمہ دار قرار دے کر ملزم سامنے لا رہی ہے۔ اصل قاتل کون؟ دوسرا سوال اس پر میڈیا نے یہ اٹھایا کہ مذکورہ عاصم کیپری 2013 سے گرفتار اور جیل میں ہے، تو جیل سے اس نے اتنی وارداتیں کیسے کی؟ اگر وہ رہا ہوا تھا تو اس قدر ہائی پروفائل دہشت گرد کو کراچی کی ایجنسیوں اور پولیس نے نظر میں کیوں نہ رکھا؟ دوسری تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 2 حصوں میں ہوئی۔ ایک حصے میں اہل سنت علماء، جن میں اکثریت مدارس کے نمائندوں کی تھی، نے وزیر اعلیٰ سے امن و امان کے سلسلے میں ملاقات کی، جبکہ دوسرے حصے میں اہل تشیع کی کالعدم جماعت سپاہی محمد کے صوبائی سربراہ ناظر عباس تقوی کی قیادت میں وفد نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ سپاہی محمد کے وفد سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے دن بھر پولیس سے مسلح مزاحمت کرنے والے مظاہرین کو رہا کرنے اور دیگر شیعہ گرفتار رہنماؤں، جن میں کالعدم سپاہی محمد کے مرزا یوسف اقبال رضوی بھی شامل تھے، کی رہائی کا وعدہ کیا اور فیصل رضا عابدی کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا کہا، جس کا صاف مطلب ہے کہ وہ بھی رہا ہوگا۔ یہ تھے حالات و واقعات جو گزشتہ 2-3 روز میں کراچی میں پیش آئے۔ اب آتے ہیں ان سے پیدا شدہ سوالات کی طرف۔ تجزیہ کاروں نے اس بات پر حیرت ظاہر کی ہے کالعدم جماعتوں سے وفاقی حکومت کی مبینہ ملاقات پر سیخ پا پی پی کی قیادت نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اس کی صوبائی حکومت ایک کالعدم جماعت سے مذاکرات کرے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی ایما پر ان مظاہرین کو رہا کرے جو پولیس سے مسلح مزاحمت، پتھراؤ کے ذریعے عوامی اور سرکاری املاک کے نقصان اور سڑک بندش کے ذریعے امن اور عوام کے لیے عذاب بننے جیسے بدترین جرائم میں براہ راست ملوث تھے۔ کیا کراچی پولیس کا شیعہ تنظیموں کے خلاف آپریشن اور فیصل رضا عابدی سمیت دیگر پر ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کے الزامات غلط تھے؟ عام طور پر شیعہ کی ٹارگٹ کلنگ کے ملزمان پولیس پکڑنے کا دعویٰ کرتی ہے اور اس سلسلے میں پھرتی نظر آتی ہے، جو ایک مستحسن اقدام ہے۔ اگر دوسری طرف اہل سنت والوں کا شکوہ ہے کہ ان کے علماء اور عوام کے قاتلوں کی اس شدت سے گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی،
نہ آج تک کسی کو سزا ہوئی۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک یا تو سیاسی ہے اور دوسرا فیکٹر ان کے مطابق ایران کا دباؤ ہے، جبکہ شیعہ عوام کی مزاحمت کا خوف بھی اس کی وجہ بتایا جاتا ہے۔ حالیہ واقعات نے کیا ان خدشات کو درست ثابت نہیں کیا؟ فیصل رضا عابدی کو اول ٹارگٹ کلر سے تعلق کے ثبوت ملنے پر پکڑنے کا دعویٰ پولیس نے خود کیا اور بعد ازاں اسے محض ناجائز اسلحے کا ملزم قرار دیا گیا۔ کیا یہ اسی اندرونی اور بیرونی دباؤ اور عوامی مزاحمت کا نتیجہ تو نہیں کہ اس طرح یہ روایت بن جائے گی کہ جسے بھی پکڑو احتجاج کے خوف سے چھوڑنا ہوگا؟ کیا یہ ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج نہیں؟ المختصر یہ کہ حالیہ واقعات نے پی پی حکومت پر کئی سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ چیئرمین بلاول اب کس منہ سے دوسرے جماعتوں کو کالعدم جماعتوں سے تعلق کا الزام دیں گے، جبکہ خود اس کی حکومت بظاہر کالعدم جماعتوں کے مشتبہ دہشت گردوں، سرپرستوں اور ان کے حامی مظاہرین کے آگے ڈھیر ہو چکی ہے۔ اس سب کچھ کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس سارے واقعے میں کراچی میں تعینات رینجرز کو کیوں استعمال نہ کیا گیا؟ اور خود رینجرز کے محترم چیف جنرل بلال اکبر سے سوال ہے کہ اگر نو گو ایریا کراچی میں ختم ہو گئے ہیں تو ملیر میں جعفر تیار اور نواحی علاقوں میں پولیس کے داخلے پر پابندی کیوں ہے؟ اور داخلے کی کوشش پر مسلح مزاحمت کیا ان علاقوں کے نو گو ایریا ہونے پر واضح ثبوت نہیں؟ کراچی اور ملک بھر کا امن ہم سب کو عزیز ہے۔ ہمارے مقتدر اداروں نے اس کی بحالی کے لیے جو قربانیاں اور کاوشیں کی ہیں، ہر پاکستانی ان کی تائید کرتا ہے۔ ایسے واقعات بذات خود نیشنل ایکشن پلان کراچی آپریشن اور حکومت کی جانبداری یا بے بسی کا اشارہ دیتے ہیں، جو ان کے لیے زہر